السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ لوگ یا میری وہ ماں اور بہنیں جو خواب میں کچا گوشت دیکھتی ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آخرکار یہ ہمارے خوابوں میں کیوں آتا ہے اور آخرکار ہمیں اس کے نقصان کیا ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو ایسے خوابوں سے کیسے نجات مل سکتی ہے، آپ کیسے بچ سکتے ہیں ان خوابوں سے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا۔ بہت ہی اہم خواب ہے، اس خواب کو آپ نظر انداز نہ کریں، بلکہ یہ خواب وہ خواب ہے کہ جب ہماری ماں اور بہنوں کو یہ خواب آنے لگتے ہیں تو ان کے پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کے پیروں میں ایٹھن پڑنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے سر کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ خواب ایک ایسا خواب ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی خبیث کا سایہ ہے، کوئی خبیث آپ کے اوپر مسلط ہے جو آپ کو ایسے خواب دکھا رہا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو ایسے خواب دکھا رہا ہے؟ تو وہ مسان ہے کہ جس کو ہم اپنی لینگویج میں اس کو مسان بولتے ہیں، کہ یہ ایسی شے ہے کہ جو ہمارے جسم پر لگ جاتی ہے تو ہم کو یہ خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان اس سے یہ ہے کہ ہماری وہ ماں اور بہنیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے ان کی، تو اس کے بعد ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں ان میں رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر وہ ہماری بہنیں کہ جب آگے کا اپنا وقت گزارتی ہیں تو مرضوں میں اتنی مبتلا ہو جاتی ہیں کہ دوائی ان کے اوپر بالکل بھی اثر نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اب دوا کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو ایک اچھی دعا کی ضرورت ہے، اور ان کو ایک ایسے قرآن کے عمل کی ضرورت ہے کہ جس کو وہ پڑھیں یا سنیں تو انشاءاللہ تعالی ان کے اس خواب کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم نے ایک ایسا عمل آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، ایک ایسا وظیفہ کہ میری وہ ماں اور بہنیں جو ایسے خوابوں کو دیکھتی ہیں، اتنے خطرناک خوابوں کو دیکھتی ہیں، تو وہ اس خوابوں سے بچ سکتی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن یعنی کہ قرآن کا 23واں پارہ اور سورت نمبر 38 اور آیت نمبر 34، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ اتنی سی آیت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اپنی اسکرین پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، آپ اس کو اپنے اس پر لکھ لینا یا پھر اس کو اتار لینا۔ آپ اس کو 360 بار روزانہ بعد عشاء یا پھر فجر کے بعد اس کو پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس طریقے سے 7 دن یا 11 دن یا 21 دن یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے خواب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا کہ وہ میری ماں اور بہنیں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتی ہیں، جن سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ آخرکار کس طریقے سے خوابوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں؟ کیا ان کے خوابوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری وہ ماں اور بہنیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی تو وہ کسی ایسے عامل سے ملیں جو ان چیزوں کا علاج کرتا ہو، یعنی کہ جو دعا اور تعویذات وغیرہ جو کرتا ہو، اور وہ عامل ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ عامل آپ کے ان خوابوں کا ضرور خاتمہ کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ان خوابوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو آپ کو ایک سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، اور آپ پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے لگیں گے جس طریقے سے آپ پہلے گزار رہے تھے۔ آپ کی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بیماریاں کم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا یاب ہو جائیں گے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو سے گوشت کا دیکھنا یہ کیسا ہے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اور یہ عاملوں کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت اہم پیغام ہے کہ ہمارے ان ویڈیو کو دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تک پہنچائیں گے کہ مسان کیا ہوتا ہے، اور مسان کے علاوہ جنات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ایک انسان جو عامل بننا چاہے
تو وہ کس انداز سے بنتا ہے، وہ اپنا سفر کیسے کرتا ہے، وہ اپنی سفر کی جو سیڑھیاں ہیں وہ کیسے چڑھتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس چینل پر ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ آپ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔